اعتزاز احسن، میرا ایک سوال ذرا یہ ہے کہ یہ جو اوپر تلے قانون سازی ہو رہی ہے، اس میں آرگیومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ کچھ شاید سپیس کنسیڈ کی تھی پارلیمان نے جب ایک تحریک بھی چلی تھی چوئی صاحب کی، اور اس کے بعد وہ جو ہے کیا اس تمام قانون سازی سے پارلیمان مضبوط ہو رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جناب اعتزاز احسن صاحب؟ جی قاضی صاحب، جہاں تک تو عدلیہ کا تعلق ہے اس کی نسبت تو پارلیمان مضبوط ہوئی ہے، اور عدلیہ اس میں کچھ بے اختیار کسی حد تک کر دیا گیا۔ بینچز بنانے کا اختیار وہ آ گیا اس کے پاس، جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں پارلیمان کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں، اب صرف عدالتی یا وکالتی شخصیات نہیں ہیں، اور یہ بہت اہم ایک اختیار ہے کہ آپ بینچز ڈٹرمن کر سکیں باہر سے بیٹھ کے، اور جس طرح انہوں نے اب آئینی بینچ ایک سپریم کورٹ کا بنا دیا، اسی طرح ہائی کورٹس میں بھی گورنمنٹ کے بھی نمائندے بیٹھے ہوں گے، اور اس میں اور پارلیمان کے بھی کچھ منتخب ممبران اس میں بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ ایک تو پارلیمان یہ عدلیہ کو اگر زوم تھا کہ وہ بالکل ان کے اختیارات اور ان کے فیصلے یہ صوابدیدی ہیں، اور ایک چیف جسٹس جس کو چاہے اٹھا دے جس کو چاہے گرا دے، جو ایک روایت ہمیں نظر آئی افتخار محمد چودھری صاحب میں، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ثاقب نثار صاحب اس کو کس حد تک لے گئے، اور بیچ میں خواجہ جواد خواجہ صاحب آئے، وہ 23 دن کے لیے چیف جسٹس بنے، پر انہوں نے بل ان دا چائنا شاپ کی طرح وہ ایک زبان تبدیل کر دی اور حکم دے دیے کہ وہ چلے۔ بڑی اچھی بات ہے اردو کی زبان ہونا سرکاری طور پہ اور عدالت کی سرکار کے طور پہ، پر ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے اسے اجلت میں جو کام کیا اور فوراً آرڈر کیا، یہ کس طرح پریکٹیکیبل ہے؟ وہاں اتنے ٹائپ رائٹر ہی نہیں ہیں کسی گورنمنٹ کے پاس کہ وہ ایک دم اپنے انگریزی سے اردو میں شفٹ کر جائے۔ بہرحال یہ اسی طرح کے یہ فیصلے ہوتے رہے۔ اب پارلیمان نے جو ایک یہ وقت آ گیا کہ پارلیمان اور ججز کے درمیان ایک ریس لگ گئی 25 اکتوبر کو، جس دن اس نے ختم ہونا تھا۔ 25 اکتوبر کو قاضی صاحب کا چیف جسٹس کا عہدہ اور میعاد ان کی ختم ہو رہی تھی۔ اب جب 25 اکتوبر سے پہلے جو پارلیمان نے کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ آئین میں ترمیم کریں، اور 26ویں آئین میں ترمیم آئی۔ آئین میں ترمیم کر کے اپنی گنتی پوری کر کے 2/3 کی، اور آئین میں ترمیم کرے۔ آئین میں ترمیم کر کے وہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرے، کیونکہ امکان تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ بن سکتے ہیں، اور اگر یہ 25 تاریخ سے آگے 2 دن آگے چلا جاتا، تاریخ پارلیمنٹ کی بلانے کی یا ان کے سیشن کرنے کی وہ 2 دن بعد ہوتی، 27 کو ہوتی، تو یہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن گئے ہوتے، اور وہ اختیارات جو پارلیمان چاہتا تھا وہ اپنے کسی فرینڈلی ہینڈ کو ملے، تو وہ اختیارات منصور علی شاہ صاحب کو چلے جانے تھے، جن کو تو سر پھر یہ سمجھا جائے کہ یہ تاثر درست ثابت ہوا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے نکل کر جو پارلیمان کی سپرمیسی جو ہے وہ سامنے آئی ہے؟
جی یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی نہیں ہے. میں ابھی عرض کر رہا ہوں ایک طرف تو آپ نے سپریمیسی لے لی، لیکن جب آپ پارلیمان، اور یہ اس میں کوئی میں کوئی اتنی معیوب بات نہیں سمجھتا، ماسوائے ایک دو باتیں 26 امینڈمنٹ کی وہ خلاف آئین بھی ہے، خلاف اخلاقیات بھی ہیں، یہ وہ، پر اوورآل اس نے یہ کیا کہ جو صوابدیدی کچھ اختیار تھے چیف جسٹس کے وہ بانٹ دیے اس کمیشن میں، ممبران میں. اور یہ لیکن آپ بات کر رہے ہیں سپریمیسی آف پارلیمنٹ. اب سپریمیسی آف پارلیمنٹ صرف عدلیہ کو کسی حد تک کنٹرول کر کے یا اس کے چیف جسٹس کے صوابدیدی اختیارات باقی ججز میں بانٹ کے صرف اس سے پارلیمنٹ کی سپریمیسی نہیں ہوتی. سپریمیسی کا مطلب ہے اقتدار اعلیٰ. اب اگر پارلیمنٹ کے بلڈنگ سے وہاں نقاب پوش آ کے ترمیم کی بات کی ہے کہ یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اس حوالے سے ایک بڑا قانونی سکم آج نظر آیا ہے کہ آج 2 ججز نے ایک خط لکھا کہ 31 اکتوبر کو ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی، کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ فل کوڈ بنے گا، لیکن فل کوڈ نہیں بنا. انہوں نے خط لکھا تو آئینی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب 31 اکتوبر کو کمیٹی بنائی گئی تھی اور فیصلہ ہوا تھا، اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو کل پاس کیا گیا وہ نہیں پاس کیا گیا تھا. تو کیا وہ فل کوڈ کا فیصلہ برقرار ہے؟ کیا وہ فل کوڈ بلایا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، ابھی تو پہلے آپ نے ایک سپریمیسی کی بات کی تھی، اس پہ میں عرض کر رہا ہوں صرف کہ ایک ادارہ آپ کے پارلیمنٹ سے اسپیکر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے 10 بندے اٹھا کے 10 MNAs اٹھا کے جا رہا ہے اغوا کر کے، اور اس کی آپ بات بھی نہیں کرتے. اسپیکر صاحب اس کا ذکر ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی میدان مار لیا ہے اور ہم اب سپریم ہو گئے. سپریم آپ نہیں ہوئے، آپ نے ایک کریکٹیو کوشش کی ہوگی ایک طرف ایک ادارے کے ساتھ، پر جو اصل میں حاکمیت کو آپ کی کو چیلنج کرتا ہے اس کے بارے میں آپ بات نہیں کرتے. اب رہی بات یہ ٹیکنیکل کہ کیا یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس دوران قانون سازی، اس کے بعد یہ اب وہ جو فیصلہ جو کہ 31 اکتوبر والا فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم کو فل کوڈ بلایا جا چکا. جی وہ فل کوڈ بلایا جا چکا تھا، لیکن یہ کہنا کہ وہ جو پہلے فیصلے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، یہ متنازع ہو سکتا ہے. پر اس کی بھی ایک عجب سی ایک مفروضے پہ ہے. مفروضہ یہ ہے کہ وقت ساکت ہے 27 اکتوبر پہ، یعنی ایک دن پہلے اس فل کورٹ سے، اور اس وقت جو آرڈر کیا ہے وہ آرڈر کیا گیا ہے کہ آپ وہ بلائیں اجلاس ساری عدالت کا، فل کورٹ کا، اور اس سے پہلے کہ یہ 26 امینڈمنٹ پہ عمل درآمد کریں، اس سے پہلے آپ یہ سیشن بلا کے فل کورٹ کا اور یہ فیصلہ کریں یا یہ فیصلہ دیں کہ وہ جو آپ نے آئینی ترمیم کے لیے جو الیکٹوریٹ تھا، ووٹر جو تھے، ان میں وہ ان کی ڈٹرمنیشن نہیں ہو سکتی، اور ان میں اس میں جو 8 ججز کا فیصلہ ہے وہ اس وقت تک بر وقت تھا اور وہ درست تھا. جو 8 ججز کا فیصلہ مشہور معروف یہ
اس سے پہلے نشستوں کا جو ووٹ جس نے ووٹ دیے MNAs دیے سنی اتحاد کونسل کو اور PTI کو، اس فیصلے نے دیے. وہ فیصلہ اگر وہ اس دن ہوتا، اس پہ عمل درآمد ہوتا، تو یہ 26ویں آئینی ترمیم نہ پاس ہو سکتی.